اگر میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھوں، کیا آپ واقعی وہ زندگی جی رہے ہیں جس کا آپ نے کبھی سوچا تھا؟ یا پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہر روز محنت تو کرتے ہیں لیکن دل دل میں مان چکے ہیں کہ شاید یہ میرے بس کی بات نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی کیس خاص طور پہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم ہر اس چیز سے بات کریں گے جو خاموشی سے آپ کی زندگی کی ڈائریکشن طے کرتی ہے، اور وہ آواز جو آپ کے اندر بولتی ہے۔ پہلی کیس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کامیابی کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک واضح فارمولہ ہے۔ دوسری قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ برننگ ڈیزائر، وہ اندرونی آگ جس کے بغیر کوئی خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خواہش اتنی ضروری ہے تو پھر ہر شخص جس کے دل میں ایک آگ ہے، ایک خواہش ہے، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ اصل فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی سٹوری سے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یا شہر میں کر لیں، دو دوست رہتے تھے، دونوں ایک ہی محلے میں پڑے بڑے، ایک ہی اسکول میں جاتے، ایک ہی جیسے وسائل تھے، ایک جیسے خواب تھے، ایک جیسی فیسلٹیز دونوں کو اویلیبل تھی۔ دونوں چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیل کریں، کچھ بڑا کریں جس میں خود کو، ان کی فیملی کو فخر ہو۔ پہلا دوست عمران ہر روز کوشش کرتا کہ نوکری کے لیے درخواستیں بھی دیتا، بزنس کا سوچتا، ہر لوگوں سے مشورہ لیتا، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا تو اس کے خیالات کچھ اور ہوتے۔ وہ مجھ سے کہتا کہ یار میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس وہ قابلیت نہیں، میری کوالیفیکیشن نہیں، آس پاس کے لوگ ٹھیک نہیں، ماحول کنٹری کا ٹھیک نہیں، میرے جیسے لوگ آگے کہاں بڑھتے ہیں۔ دوسرا دوست سلیم ناکامیوں سے اس کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، ریجیکشن تھی، لوگ اس پہ ہنستے بار بار گرتا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ سلیم اپنے ذہن کو اپنا دشمن ہی بننے دیتا تھا۔ جب بھی وہ ناکام ہوتا تو خود سے کہتا کہ میں یہ تو لرننگ کر رہا ہوں، میں اسے سیکھ رہا ہوں، اور اس سے سیکھنے کے بعد میں کم بیک کروں گا، تو یہ اس کی ناکامی نہیں، میرا ٹائم آئے گا، میں ایسا اور اپنے آپ کو امپروو کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، عمران وہیں رکا رہا جہاں اس کی سوچ رکی، اور سلیم ایسا ایسا بڑھتا زندگی میں بہت آگے بڑھ گیا، نہ صرف اس لیے کہ وہ ایک ذہین تھا یا اس کے حالات بہتر تھے تو ویبسائٹ زیادہ تھے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اندرونی آواز کو اپنے حق میں بولنا سکھا دیا تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے نیپولین ہل ایمان یا آٹو سجیشن کہتا ہے۔ آپ کا ذہن بہت سمپل ہے، وہ کسی سے بحث نہیں کرتا، وہ بات مان لیتا ہے جو اسے آپ بار بار سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ روز صبح اس کو کہیں گے کہ بھائی میں ناکام ہوں، آئی ایم لوزر، تو آپ کا ذہن اس کی بات کو مان لے گا، اس کو ثبوت ڈھونڈ کے آپ کو لا کے دے گا۔ اگر آپ کو یہ اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں، میں امپروو کر رہا ہوں، میں گیو اپ نہیں کروں گا، تو آپ کا ذہن اسی کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے گا اور وہیں سے آپ کی زندگی میں راستہ بنانا شروع کر دے گا۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ روزمرہ کی زندگی کی حقیقت ہے۔ جب بھی ہم امتحان فیل ہوتے ہیں، بزنس میں نقصان اٹھاتے ہیں، زندگی میں ٹھوکر کھاتے ہیں، تو اصل امتحان وہ نہیں ہوتا، اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں اس کے ساتھ، کہ ہم اپنے آپ کو توڑ دیتے ہیں یا اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں۔ آٹو سجیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے اپنے ذہن کو پازیٹیو پیغام دیں، اس لیے نہیں کہ حالات اچھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ نے حالات اچھے کرنے ہیں، حالات بدلنے ہیں۔ یقین کوئی جادو نہیں، ایک عادت ہے۔ روز خود سے صحیح بات کرنا، روز اپنی سوچ کو صحیح سمت دلانا، روز اپنے ذہن کو یاد دلانا کہ آپ ہارنے والے نہیں۔ اور اب ایک بات دل سے سمجھ لیں کہ آج کی یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یاد دہانی تھی۔ یاد دہانی اس بات کی آپ کمزور نہیں، آپ ٹوٹے ہوئے نہیں، آپ پیچھے نہیں رہ گئے، بلکہ اس طاقت کو دوبارہ جگانے والے ہیں جو پہلے سے آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ ہر بڑا سفر ایک چھوٹے یقین سے شروع ہوتا ہے، اور ہر بڑی کامیابی ایک سادہ فیصلے سے کہ میں خود پہ یقین کروں گا۔ آج سے جب بھی مشکل آئے تو آپ خود کو الزام نہ دیں، خود کو سنبھالیں، آج سے اپنی اندرونی آواز کو اپنا دوست بنائیں، اور یاد رکھیں جب آپ خود کو سنجیدگی سے لیتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو سنجیدگی سے لینے لگتی ہے۔ یہ قسم یہاں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن آپ کا سفر نہیں۔ تھنک اینڈ گرو ریچ ایپیسوڈ نمبر 3 یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ سو کیپ واچنگ۔ تھینک یو۔